تم یہ کبھی نہیں جان سکتے کہ موزے کب اور کس وقت تم تک پہنچائے جاتے ہیں، اس لیے مانگتے رہو، امید رکھو اللہ سے، انتظار کرتے رہو۔ جب تم اللہ کے فیصلوں سے خوش ہو جاتے ہو، پھر اللہ بھی تم کو تمہارے فیصلوں سے نواز کر تم کو راضی کر دے گا۔ وہ کبھی کبھار تمہارے ارادوں کو اس لیے ناکام کر دیتا ہے تاکہ وہ تم سے بچا سکے، کیونکہ کبھی کبھار تمہیں بھی خبر نہیں ہوتی کہ تم اپنی جانب کس طوفان کو للکار رہے ہو۔ اللہ تمہاری دعاؤں کے جواب ان ذریعوں سے نہیں دیتا جن ذریعوں سے تم مانگتے ہو۔ اللہ تمہارے ان باتوں کے جواب ان ذریعوں سے دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتے ہیں، ان ذریعوں سے نہیں جن کو تم بہتر سمجھتے ہو، کیونکہ کچھ چیزیں تمہاری سمجھ میں بالکل نہیں آ سکتی، اس لیے اللہ نے کچھ جواب خود تک محدود رکھے ہیں۔ لوگ تو تمہاری باتیں سن کر کچھ دیر کے لیے تم کو دلاسا دے ہی دیں گے، بعد میں لوگ تم کو بھول جائیں گے، لیکن صرف ایک اللہ ہی ہے جو تم کو کبھی نہیں بھولے گا، نہ کبھی بھلا سکتا ہے۔ جو راستہ تم نے سوچ رکھا ہے، جو راستے تم نے سوچ رکھے ہیں، ان تک پہنچنا ناممکن نہیں ہے، بس تمہارے سوچے ہوئے راستے سے الگ ہے۔ تم لوگوں کو اپنی بے بسی دکھاتے ہو، وہ کچھ دلاسا دے کر تھک جاتے ہیں، لیکن ایک اللہ ہے جسے تم جتنی بار اپنی بے بسی کا رونا سناؤ گے وہ اتنی ہی بار تم کو سنے گا، اس لیے صبر کرو اور اس یقین کے ساتھ صبر کرو کہ اللہ تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے کن کے دروازے کھول دے گا۔ تمہارا درد صرف وہی جانتا ہے جو تمہارا دوست بھی ہے۔ اس زندگی میں اس بات سے کبھی مایوس نہ ہونا کہ اس دنیا میں تمہارا کوئی دوست نہیں، بلکہ ہمیشہ اس بات سے خوش ہونا کہ دنیا کا مالک تمہارا سب سے اچھا دوست ہے اور وہی تمہارا رب بھی ہے۔ تو پھر اس بات سے پریشان نہ ہو کہ تمہارا مستقبل کب بدلے گا، بلکہ اس بات سے خوش ہونا کہ جو تمہارا رب ہے وہ ایک لمحے میں تمہارا مستقبل بدل سکتا ہے۔ جس سے تم مایوس ہو، کیا پتہ وہی تمہاری بہتری ہو۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے تمہاری آخری دعا سے ہی تمہارا نصیب جڑا ہو۔ جو دعا تم نے تھک کر چھوڑ دی، تو پھر مانگو ہر وہ چیز جو تمہاری نظر میں ناممکن ہے، جس کو تم ناممکن سمجھتے ہو، پھر وہ تم پر اپنا ایسا کرم کرے گا کہ ناممکن بھی ممکن ہو جائے گا۔ یہ اللہ پاک کی تقسیم ہے کہ کچھ لوگوں کو وہ جلد عطا کر دیتا ہے اور کچھ لوگوں کو اللہ بار بار سننا پسند کرتا ہے۔ اگر تمہاری دعا میں دیر ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں وہ تم کو تڑپا رہا ہے، بلکہ اس کا مطلب صاف یہ ہے اللہ کو تمہارا سننا پسند آ گیا ہے۔ اللہ اب تم کو بار بار سننا پسند کرتا ہے، تو پھر مانگو اپنے رب سے ہر وہ چیز جو تمہیں ناممکن لگتی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو تمہاری دعا مانگنے سے پہلے ہی تمہیں مل چکی ہوتی ہیں، تمہارے مقدر میں آ چکی ہوتی ہیں، لیکن وہ چیزیں تم اس لیے نہیں میسر تمہیں ہوتی کیونکہ تم دعا نہیں مانگتے۔ دعائیں اس لیے ضروری ہیں تاکہ تم اللہ کی جانب متوجہ ہو سکو، اللہ سے اپنے دکھ سکھ کی باتیں کر سکو۔ اللہ تم کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، کبھی نہیں۔ اگر اس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگو گے کہ وہ ضرور عطا کرے گا، تو پھر دیکھنا اللہ تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم گنتی تک بھول جاؤ گے۔ جب بھی اداس ہونے لگو تو یہ سوچا کرو جس ذات نے تم کو مشکل میں ڈالا ہے اس ذات نے مشکل سے نکال بھی دینا ہے۔ اللہ پاک ہم کو مشکل میں کیوں ڈالتا ہے؟ ہمارے ہی بھلے کے لیے، تاکہ ہم مضبوط بن سکیں۔ اللہ ہمارے ایمان کا امتحان مشکلات سے لیتا ہے۔ اللہ ایسے انسان کی کبھی مدد نہیں کرتا جو اپنی مدد خود نہ کرتا ہو اور دوسروں سے اپنے دکھ سکھ شیئر کرتا ہو اور دوسروں کو اپنی مشکلات بتاتا ہو۔ اللہ ایسے انسان کی مدد نہیں کرتا۔ یہ صرف اللہ کے آگے عرض کی جاتی ہے۔ دعا سے تمہارا نصیب بدل جائے گا۔
اللہ پر یقین رکھو، اس یقین سے دعا کرو کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا، پھر دیکھنا کیسے معجزات اللہ دکھائے گا۔ جس نے مشکل میں ڈالا ہے اس نے مشکل سے نکالنے کا وعدہ بھی کیا ہے۔ دعا نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعا سے ملتا ہے۔ بے شک اللہ پاک صبر کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ جب پریشانی آتی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ صبر ہی کرتے ہیں۔ خدا تعالی ہمیشہ تمہارے ساتھ رہتا ہے، آزمائش کے ساتھ بھی اور آزمائش کے بعد بھی، مگر ناممکن نہیں، انتظار ضبط کا صلہ ہے۔ ہر انسان کو مل کر ہی رہتا ہے۔ صبر مشکل تو ہوتا ہے لیکن ناممکن نہیں ہوتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بس اللہ کو تسلیم کر لو، جو وہ چاہتا ہے عطا کرنے کے طریقے اللہ کے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن وہ دعائیں کبھی رد نہیں کرتا۔ تم سمجھتے ہو یہ بے سکونی ایک سزا ہے، لیکن یہ اللہ سے باتیں کرنے کا اہم وقت ہوتا ہے۔ جب وہ تم کو چن لیتا ہے تم سے ملاقات کا انتظار ہوتا ہے، اور پھر تمہاری آنکھوں میں نیند نہیں آتی۔ جب نیند نہ آئے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے۔